بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. کرو جناب. بين الناس من الخير وغير ذلك وقال شكرا لله الحمد لله الذي فضلني بالنبوة وتكفير الدين والإنس والشياطين على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود بالنبوة والعلم وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يفقه أصواته وأوتينا من كل شيء يؤتاه الأنبياء والملوك إن هذا المؤتى وهو الفضل المبين البيت الطاهر. ولقد آتينا داود وسليمان علما. بنی اسرائیل کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد دوسری بنی اسرائیلی انبیاء کا ذکر. واللہ لقد آتینا، اللہ کی قسم ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جو ان کا بیٹا ہے ان کو کیا تھا علم نکر ہے، یعنی علم کا ایک حصہ، پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یا علم مخصوص بالقضاء بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، یا علم بذات اللہ تعالی و صفاتہ و احکامہ، اور ہم نے ان کو منطق الطیر، پرندوں کی بولی سمجھائی تھی، وہ پرندوں کی آواز اور باتوں کو سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ جیسے جانوروں کی بولی، تسبیح الجبال، الانۃ الحدید، تسخیر الہوا، یہ چیزیں ہم نے ان کو دی تھی. وقالا، اور دونوں نے کہا، کہتے ہیں کہ فاختہ نے کہا کہ لیت ذالک الخلق لم یخلق، کاش یہ مخلوق پیدا نہ ہوتی اس لیے کہ عبادت نہیں کرتی. یہ فاختہ اور کبوتر نے کہا. طاؤوس نے کہا کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے جزا ملے گی. یہ سلیمان علیہ السلام نے سنا. ہدہد نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، استغفر اللہ یا مذنبین. اور میردک نے کہا رفق کرنے، سبحان ربی القدوس اللہ اعلم. وقالا، اور کہنے لگے دونوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہم کو فضیلت دی نبوت کے ساتھ، جنات کی تصویر کے ساتھ، جنات کا تابع بنانا، اور انسانوں کی اور شیاطین کی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سے مؤمن بندوں پر، یعنی جو غیر انبیاء ہیں ان پر فضیلت ہے. انبیاء میں جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان پر فضیلت ان کو حاصل نہیں. حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر فضیلت حاصل نہیں. ابراہیم علیہ السلام پر وارث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام وارث بن گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وراثت پائی حضرت داؤد علیہ السلام کی. نبوت میں، علم میں، بادشاہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 19 لڑکے تھے، لیکن ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وراثت مل گئی. وراثت کہتے ہیں نقل شیء من واحد الی آخر من غیر عقد بقرابت او بغیرہ او بغیرہا. نقل شیء من واحد الی آخر، ایک کی چیز دوسرے کو منتقل ہو جائے، من غیر عقد، جس میں کوئی عقد نہ ہو، عقد بیع، عقد شراء.
اور بغیر قرابت کے ساتھ ہو یا بغیر قرابت کے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے مصر کو بنی اسرائیل کی وراثت میں دے دیا، حالانکہ وہاں وراثت ہے اور رشتہ داری نہیں ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَكُمْ، اور آپ کو ان کی زمین کا مالک بنایا. وَدِيَارَهُمْ، اور ان کی بستیوں کا. حالانکہ بنی اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کی رشتہ داری قریبی رشتہ داری نہیں. تو وراثت علم میں بھی استعمال ہے، مال میں بھی استعمال ہے، قرابت کے اندر بھی ہوگی، بغیر قرابت کی بھی ہوگی. وقال، اور کہنے لگے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. فہم اصواتہ، ان کی آوازوں کا سمجھنا ہم سمجھتے ہیں. منکرین حدیث کہتے ہیں، اے لوگوں، ہم کو سکھائی گئی ہے منطق الطیر، بنی طیر قبیلے کی بولی. بنی طیر قبیلے کی بولی. ہم تحریف کرتے ہیں تو پھر ایسی تحریف ہونی چاہیے. یہ بنی طیر کون تھے، کہاں رہتے تھے، یہ ان کو معلوم ہوگا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم کو ہر چیز ملی ہے، ہم کو ہر چیز دی گئی ہے. یہ آپ کو بتایا تھا کہ کل شے استغراق حقیقی کے لیے نہیں آتا، استغراق مجازی کے لیے، یعنی ہر چیز جس کی ضرورت ہو. من کل شیء یعطاہ الانبیاء والملوک، جو انبیاء اور ملوک کو دی جاتی ہے اور ضرورت کی چیز ہو ضائع، وہ ہم کو دی گئی. تو ہم کو نبوت اور علم ملا ہے. یہ ہے معجزہ روحانی. اور علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، یہ ہے ظاہری معجزات، یہ سب ہمیں ملے ہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ جو ہم کو ملا ہے، المعطی جو ہم کو دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. البین الظاہر، یعنی یہ اوتینا من کل شیء یا علمنا منطق الطیر، یہ میں بطور شکر، ہم بطور شکر کہتے ہیں، ہم بطور فخر نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اب اس کی تفسیر، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور جمع کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر، من الجن، جنات میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے. اور ویسے کہتے ہیں من الجن، جن کا مطلب ہے پہاڑ کے رہنے والے لوگ جو پہاڑوں میں چھپے رہتے ہیں، تو پہاڑوں میں کھلے نظر آتے ہیں. پرویز کہتے ہیں نہیں، جن کا مطلب چھپے ہوئے لوگ. اور پر انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فی مسیر لہو، جب وہ ایک سفر پر جا رہے تھے. فہم یوزعون، فہم یوزعون، پس ان کو جمع کیا جاتا تھا. ثم یساقون، پھر ان کو چلایا جاتا تھا. یوزعون کی معنی مصنف نے بیان کی، تو ان کو جمع کر کے پھر چلایا جاتا تھا. اور دوسرا معنی یہ، فہم یمنعون من الظلم، ان کو ظلم سے روکا جاتا تھا. وضع، واضع، اس کے معنی روکنے والا ہے. لیس لہ واضع لیس لہ مانع، ان کو ظلم سے روکا جاتا تھا. تیسرا معنی فہم یوزعون، بس ان کو روک دیا جاتا تھا تاکہ ان کی ترتیب کو ٹھیک کر دے. تو ترتیب کو بٹانے کے لیے ان کو روکا جاتا تھا کہ تم دائیں ہو جاؤ، تم بائیں بند ہو جاؤ. تیسرا معنی، لیکن آسان معنی جو ذہن میں رہے، فہم یوزعون، ان کو تقسیم کیا جاتا تھا. توزیع، تقسیم کو کہتے ہیں. ایزاع اور توزیع دونوں کا مطلب تقسیم ہے. اور تقسیم کرنے کو وضع اس لیے کہتے ہیں، جس کے معنی روکنے ہیں، کہ تقسیم میں بھی ہر ایک کا حصہ اس کو مل گیا، ہر ایک کا حصہ دوسرے سے منع کیا گیا، کہ تم کو تمہارا حصہ مل گیا، دوسرے کا نہیں، دوسرے کو اس کا حصہ مل گیا، تمہارا نہیں. اس لیے اس میں روکنے کے معنی ہے. تو
تو فہم یوزعون، پس ان کو روک کر تقسیم کیا گیا. یہ جنات ہے، یہ انسان ہے، یہ پرندے ہیں، یہ انسانوں میں فلان قسم کے لوگ ہیں، یہ فلان قسم کے لوگ ہیں. بہرحال یہ چاروں معنی ہو سکتے ہیں. یجمعون ثم یساقون، یا یمنعون، یا یوقفون، یا یوزعون و یقسمون. ان کی درجہ بندی کر دی گئی. یہ صف اول والے ہیں، یہ صف ثانی والے ہیں، تقسیم کر کے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے علی واد النمل، نمل کی وادی پر، چیونٹیوں کی وادی. وادی پس جگہ کو کہتا ہے جس میں پانی بہتا ہو، بارش کا پانی، اس کو نمل کہتے ہیں، وادی کہتے ہیں. یہاں تک کہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے. اب ظاہر بات منکرین حدیث یہ کہتے ہیں ولا واد النمل، بنی نمل قبیلے کے وادی پر آ گئے جہاں بنی نمل رہتے تھے. یہ طائف میں یا شام میں نملۃ صغار، چھوٹی چیونٹیاں تھیں یا بڑی تھیں. اور قالت نملۃ، کہا ایک چیونٹی نے، کہتے ہیں قتادہ نے کہا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو. تو ابو حنیفہ اس وقت جوان تھے، انہوں نے پوچھا کہ نمل سلیمان مذکر تھا یا مؤنث تھی؟ تو قتادہ حیران ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ مؤنث تھی، اس لیے کہ نملۃ مذکر اور مؤنث دونوں کو کہتے ہیں، اور ان کا فرق ذکر اور انثیٰ کے ساتھ ہے. نملۃ ذکر اور نملۃ انثیٰ کہا جاتا ہے، جیسے حمامۃ ذکر اور حمامۃ انثیٰ. تو جب مذکر مؤنث دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس میں فرق ضمائر سے ہوتا ہے. جب ضمیر مذکر ہو تو مذکر، قال حمامۃ کبوتر کا مذکر، اور قالت حمامۃ کبوتر کا مؤنث. ابو حنیفہ نے یہ کہا، اور اس کے بعد پھر مفسرین نے اس کی تفصیلات و تشریحات شروع کی کہ ابو حنیفہ ٹھیک کہتے ہیں یا قتادہ ٹھیک کہتے ہیں. اس کے لیے روح المعانی وغیرہ دوسری تفاسیر کو دیکھ لیں آپ انشاءاللہ. بہرحال امام ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ مؤنث تھی، اس لیے کہ قالت نملۃ ملکۃ النمل، وہ نمل کی ملکہ تھی. اور نیچے لکھا ہے کانت عرجاء، اور وہ لنگڑی تھی جو چل نہیں سکتی تھی، تو دماغ اس کا چلتا تھا. حکومت تو دماغ کا کام ہے. اور اس کا نام منذرہ ہے یا طواخیہ. تو چیونٹی نے کہا، دیکھو چیونٹی نے اپنی قوم کی خیر کو سوچا تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام سورہ نمل رکھا. معلوم ہوا کہ اپنی قوم کا خیر سوچنا چاہیے، اپنی قوم کے لیے بہتری سوچنا چاہیے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں، نملۃ کی جمع ہے نمل، الفرق بین الجمع والمفرد بالتاء. اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ مساکنکم، اپنے بلوں میں، اپنی سوراخوں میں، اپنے گھروں میں. جب ان کو خطاب کیا تو مذکر عاقل کا خطاب کیا، اس لیے کہ یہ قصہ ایسا ہوا جیسے معاقلین کا قصہ. اندر جاؤ، باہر مت آؤ، خطرہ ہے. یہ سب مذکرین اور عاقلین کی طرح کام ہے، تو عاقلین کا صیغہ استعمال ہوا. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، پیس نہ ڈالے تم کو، کچل نہ ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت سلیمان علیہ السلام کا سفر ارضی تھا، زمین پر چل رہے تھے، تو فرمایا کہ آپ کو پاؤں سے رون نہ ڈالے، یا ان کے گھوڑے آپ کو رون نہ ڈالے. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا سفر فضائی سفر تھا، ہوائی سفر تھا، لیکن شور اتنا تھا کہ نملہ کو خطا اجتہادی لاحق ہوئی. اس نے خیال کیا کہ زمین پر ہے، حالانکہ اوپر تھی. خطا اجتہادی بیچارے سے ہو گئی. اور جو اشارات والے صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں
کہ تم اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمن قلوبکم سلیمان وجنودہ، ان کے کر و فر کو دیکھ کر اور ان کی شاہانہ ٹاٹ باٹ کو دیکھ کر کہ آپ کے دلوں کو وہ کچل نہ ڈالے، آپ کے دلوں کو برباد نہ کرے اور دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے. تو یہ صوفیہ نے اشارات کو اس میں تبدیل کیا ہے. یہ معنی نہیں ہے، اشارہ ہے. یہ نو کی بھی ایک مطلب ہے. لا یحتمنکم لا یکسرنکم، تم کو توڑ نہ ڈالے. سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر. اور لا یحتمنکم یہ کلام مستانف ہے، اس لیے کہ اس میں نون تاکید ثقیلہ آئی ہے، اور اگر وہ جواب ہو تو امر کے جواب میں نون تاکید ثقیلہ نہیں آتی. تو یہ کلام مستانف. سلیمان اور ان کے لشکر. وہم لا یشعرون علیہ السلام. وہم لا یشعرون، یہ ان کو بھی معلوم تھا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، اس لیے فرمائے وہم لا یشعرون. وہ آپ کو پاؤں سے کچل ڈالیں گے، قصدن نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. اگر قصدن ایسا کام نہیں کریں گے. انبیاء علیہ السلام وہ ہے کہ قصدن غلط کام نہیں کرتے. بہلاککم، تمہاری ہلاکت کا ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. اور یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ ہے وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی غلط کام اپنے خیال سے نہیں کریں گے. معصوم اس کو کہتے ہیں جو واجب العصمت ہو، اور محفوظ اس کو کہتے ہیں جو واجب العصمت نہ ہو لیکن حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے. نمل کو اتارا گیا عقلاء کی طرح، تو اس لیے خطاب ان کے ساتھ خطاب ہوا بخطاب العقلاء. یعنی جب وہ مخاطبات بن گئیں تو ان کے ساتھ عاقلات کا معاملہ کیا گیا، چیونٹیوں کے ساتھ. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے تبسم کیا ضاحکا ایسے حال میں کہ ہنسے. اب یہاں تبسم اور ضحک دونوں جمع ہے، حالانکہ تبسم اور ضحک الگ الگ ہے. تبسم جس میں آواز ہی نہ نکلے، اور ضحک جس میں خود آواز سن لے. تو مصنف نے دونوں کو جمع کیا یا اس طرح کہ فتبسم ابتداءً اور ضاحکاً ابتداءً. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فتبسم اور ضاحکاً کا مطلب ہے فرحاً، ایسے حال میں کہ اپنی عدالت پر خوش تھے کہ چیونٹیوں کو بھی معلوم ہے کہ میں شعور کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا. ہاں گناہ ہو جائے تو الگ بات، غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے. بہلاککم، تمہاری ہلاکت پر. من ضاحکا انتہاء من قولها، اس کے قول کی وجہ سے. فقد سمعه من 3 اميال، 3 میل دور سے اس کی آواز سنی تھی. حملته الريح الیہ، ہوا نے پہنچا دی آواز ان تک. فحبس جندہ، اپنے لشکر کو روکا. حين اشرف على وادی، جب ان کے وادی کے قریب آ گئے. اشرف چھانک لیا یعنی قریب آ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوت میں داخل ہو گئے. یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں، ضحک فرماتے ہیں، قہقہہ نہیں کرتے. یہ قہقہہ دوسرے لوگوں کا کام ہے جو انبیاء کی طریقے پر نہیں چلتے. فرمائے کہ حکان جندہ رکبانا و مشاطا، کچھ سوار تھے کچھ پیدل تھے. فی ھذا المسیر، اس سفر میں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. فرمایا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اور فرمانے لگے اے میرے رب، اوزعنی الہمنی، میرے دل میں الہام ڈال دے، القا کر دے. اب اوزعنی تو وہی جو پہلے گزرا یوزعنی، وہی اوزعنی ہے. تو
اس کے لغوی معنی کا خیال رکھ کر یہ ترجمہ رب اوزعنی ربی کفنی عن کل شیء الا الشکر، اے اللہ مجھے ہر چیز سے روکے سوائے شکر کے. اس میں لغوی معنی روکنے کا آ جائے گا. اور جو معنی میں نے آپ کو بتایا کہ تقسیم کرنے کے معنی میں ہے تو وہ معنی زیادہ مناسب ہوگا یہاں. رب اوزعنی، اے اللہ میری قسمت میں کر دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. یہ میری قسمت میں کر دے. اور قسمت میں کرنا تقسیم کرنا ہے کہ یا اللہ جب تقسیم ہو تو میرے حصے میں یہ آ جائے. اے اللہ میری قسمت اور میرے حصے میں کر دے، میری تقسیم میں یہ لگا دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. اس میں پھر لغوی معنی کا لحاظ رکھنا جائے. اوزعنی الہمنی کذا فی القاموس، قاموس میں مجد الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے، لیکن وہ مطلب زیادہ واضح ہے جو بتایا. نعمتک التی، تیری وہ نعمت، انعمت علیہ، جو تو نے احسان کیا ہے مجھ پر. نعمت نبوت کی نعمت ہے، بادشاہی کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، انصاف کی نعمت ہے، شکر کی توفیق کی نعمت ہے. ان اشکر نعمتک التی، جہاں نعمت آتی ہے تو اس کے لیے مفرد کا صیغہ آتا ہے، جو ایک نعمت کے لیے یہاں جنس نعمت مراد ہے. اور ایک کا ذکر اس لیے ہوتا ہے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہاں بھی نعمتی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکریہ بھی مشکل ہے. کئی نعمتوں کو تو چھوڑیے، ایک نعمت، اس لیے مفرد کا صیغہ آتا ہے، یعنی جنس کا صیغہ، جس میں سے مفرد تثنیہ سب مراد ہیں لیکن صیغہ مفرد. التی انعمت علیہ، جو تو نے احسان کیا ہے، بہا اس نعمت کے ساتھ مجھ پر. وعلی والدیہ، اس سے معلوم ہوا کہ والدین پر احسان ولد پر احسان ہے. جو والد پر احسان ہے ولد پر احسان ہے، اس لیے کہ والد اصل ہے اور ولد تابع ہے. اگر کسی نے والد کو مکان دیا تو ولد کا ہو جائے گا، والد کو کتاب دی تو ولد کی ہو جائے گی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اے اللہ میری قسمت میں کر دے یہ کہ میں اچھے اعمال کروں باقی زندگی میں. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی عمل صالح کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام مکلف بالاعمال ہوتے ہیں، اس لیے عمل صالح کی دعا کرتے ہیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھ کو داخل کر دو برحمتک، آپ کی رحمت سے، نہ کہ عمل صالح سے. اس لیے کہ آدمی جنت میں عمل صالح کی وجہ سے نہیں جاتا. عمل صالح سبب حقیقی نہیں، سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. عمل صالح بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. یا عبادک الصالحین، اپنے عباد صالحین میں مجھے جنت میں داخل کر دے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي الْجَنَّةِ، یا الجنت فی عبادک الصالحین. انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں بھی چلا جاؤں، یا اپنی جماعت میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان میں چلا جاؤں. اس میں صحبت صالح کی اہمیت کی دیکھو. فی عبادک الصالحین، جو دنیا میں صالح میرے ساتھ ہے وہی صالح میرے ساتھ آخرت میں بھی جائیں گے. اس میں عمل صحبت صالح کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تم لا تصحب الا صالحا ولا یأکل طعامک الا تقی. یہ تو ایک واقعہ. اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں آ گئیں. انبیاء علیہ السلام کی شان، انبیاء علیہ السلام غلط کام نہیں کرتے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کا خیال رکھا. چیونٹی کے نام پر سورت موسوم ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اپنے قوم کے بچانے کی فکر کی. قوم کا بچانا دو طریقے پر ہے.
ایک قوم کو بچانا ہے دنیاوی مصیبتوں سے، ایک قوم کو بچانا ہے دینی گمراہیوں سے۔ پہلا کام سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا اور دوسرا بھی کیا، اور دوسرا کام سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا، تبلیغ والے بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بچاتے ہیں کس سے؟ دینی گمراہیوں سے اور دینی ضلال سے۔ یہ اپنی قوم کو بچانے کی فکر ہے۔ اب اس کے بعد وتفقد الطیر، دوسرا واقعہ وتفقد الطیر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈھونڈا الطیر، پرندوں کو۔ تفقد کہتے ہیں مفقود چیز کا ڈھونڈنا اور مفقود چیز کو تلاش کرنا ہے، طلب المفقود۔ آسان لفظوں میں وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے۔ اس لیے کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی اور پانی گہرائی پر تھا، گہرائی میں تھا، اور ہدہد کی یہ خاصیت تھی کہ جہاں پانی ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ جیسے آج کل پانی کو معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پاس لوہا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں، جہاں پانی نیچے ہوتا ہے تو وہ لوہا اسی طرح ہل جاتا ہے۔ اب کیسے ہل گیا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہدہد کو پانی کیسے معلوم ہوتا تھا، تو ہم کہتے ہیں لوہے کو پانی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ لوہے میں تو عقل ہی نہیں اور نہ روح ہے، تو لوہے کو پتہ چلتا ہے۔ یہ ماہرین بلاتے ہیں تو ان کے پاس لوہا ہوتا ہے۔ اسی طرح پرندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا، تو اس وقت وہ موجود نہیں تھا تاکہ پانی نکالے، تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہاں گیا ہے یعفور، کہاں گیا ہے؟ بتلایا گیا کہ یعفور تو راستے میں آ رہا تھا، اور اس کی ملاقات مسٹر یعفیر کے ساتھ ہوئی جو یمن کا ہدہد تھا۔ یمن کے ہدہد نے شام کے ہدہد سے پوچھا، یعنی سلیمان علیہ السلام والا ہدہد، شام کا ہدہد، اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا۔ تو یعفور نے یعفیر سے پوچھا کہ آپ کے یمن میں کیا حال ہے؟ تو اس نے یمن کی بلقیس کا قصہ سنایا کہ وہاں ملکہ ہے اور اس کی یہ شان و شوکت ہے، اور اس کا تخت ہے جو دنیا کے تختوں میں ممتاز تخت ہے۔ تو پھر ممکن ہے کہ ہدہد نے کہا ہوگا کہ میں ذرا چل کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں دیر ہو گئی یا بات چیت میں دیر ہو گئی، بہرحال جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ وتفقد الطیر، اور حاضری لی تاکہ ہدہد کو دیکھ لے، الذی یری الماء تحت الارض، جو زمین کے نیچے اس کو پانی کا پتہ چلتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روح المعانی نے لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ ہدہد زمین کے اندر پانی دیکھتا تھا، اور ہدہد کے لیے پکڑنے کے لیے جو پھندا رکھا جاتا ہے، پھندا پکڑنے کے لیے جس کو مٹی میں چھپاتے ہیں اور دانے کو ظاہر کرتے ہیں، اور دانے کو چگ لیتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ تو مٹی کے اندر پھندا اس کو نظر نہیں آتا، اور زمین کے اندر پانی نظر آیا۔ تو حضرت نے آسان جواب دیا، اذا جاء القدر عمی البصر، آ گئی تقدیر، فعل ہو گئی تدبیر۔ یری الماء تحت الارض ویدل علیہ، اور اس پر رہنمائی کرتا تھا کہ کہاں ہے۔ ہدہد کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ ہدہد کا کھانا کیا ہے۔ عالمگیری نے لکھا ہے لا بأس بہ، تحتاوی نے لکھا ہے کہ یوکلو، اس کو کھا سکتے ہیں۔ شامی نے لکھا ہے مکروہ ہے، ملا لقاری کہتے حرام ہے۔ تمام اقوال کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مکروہ ہے اور خلاف اولا ہے۔ خلاف اولا ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ گندگی شندگی کھاتا ہے، احترام کی وجہ سے، کیونکہ ہدہد احط بما لم تحط بہ، میں نے اس علم پر احاطہ کیا اے سلیمان علیہ السلام جو آپ کو معلوم نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہدہد نے انٹرنیشنل جماعت کا کام کیا، بیرونی جماعت، بیرون ملک جماعت کا کام کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس کو احتراماً مکروہ فرمائے کہ اس کو مت کھاؤ. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن قتل 4 النمل والنحل والہدہد والسرد 4 سے منع فرمایا ہے کہ قتل مت کرو. نملہ کو قتل مت کرو, نحلہ کو قتل مت کرو, شہد کی مکھی ہے آخر شہد پیدا کرتی ہے. ہدہد کو قتل مت کرو. اور کیا نام ہے سرد کو. سرد ایک پرندہ ہے جو چھوٹے پرندوں سے شکار کرتا ہے, اس کو اردو میں لٹورا کہتے ہیں, ہم اپنی زبان میں اس کو لاٹو کہتے ہیں, تو اس کو لٹورا اس کا نام ہے. اور یہاں انگلش میں آپ سرد دیکھتے تو اس میں آپ کو مل جائے گی کہ کیا کہتے ہیں. تو ان کو قتل مت کرو. قتل کا لفظ آیا ہے, ذبح کا لفظ نہیں آیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مذبوح نہیں ہے, عام طور پر مذبوح نہیں ہے. تو جیسے سرد مذبوح نہیں ہے, اسی طرح ہدہد بھی مذبوحات میں نہیں ہے, یعنی اس کا کھانا مکروہ کے درجے میں ہوگا. بہرحال وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَقْرِهِ, اور رہنمائی کرتا تھا بِنَقْرِهِ چونچ مارنے سے. جیسے یہاں پانی کی رہنمائی ہوتی ہے لوہے کے ہلنے سے. اور یہ بات انگریزوں نے ہمارے لوگوں کو بھی بتایا, ہمارے مولانا حبیب صاحب آتے ہیں ان کو بھی سکھایا. لوہے کے ساتھ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پانی ہے کہاں نہیں. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَقْرِهِ فِيهَا, زمین میں چونچ مارتا تھا تو جیسے لوہا ہلتا ہے تو اس کی چونچ ہلتی تھی, جیسی چونچ ہل گئی تو پتہ چل گیا کہ پانی ہے. فَتَسْتَخْرِجُهُ الشَّيَاطِينُ, پھر بدماشین اس کو نکال دیتے, بدماش جنات. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو نماز کی ضرورت تھی, نماز کے لیے ضرورت تھی. فَلَمْ يَرَهُ, نہیں دیکھا. اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم غیر حاضر ہو تو پوچھنا چاہیے کہاں ہو, کہاں گئے تھے, سبق قدر پہ حاضری ہے. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, کہنے لگے مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو مسٹر یعفور کو نہیں دیکھتا ہوں. یعفور اس کا نام لکھتا ہے, واللہ اعلم. اے عرض لی ما منعنی من رؤیتہ, میرے سامنے ظاہر ہوا, عرض لی پیش آیا, وہ جس نے مجھے رؤیت سے منع کیا, یعنی کوئی پردہ وغیرہ ہے. یعنی تقدیر یہ ہوگی ما لی لا اری الہدہد اختفى من النظر في الصف الاخیر ام کان من الغائبین, یہ نظر سے چھپ گیا اس لیے کہ پچھلی صف میں بیٹھا ہے. ام کان من الغائبین, یا واقعی غیر حاضر ہے, حاضر ہے مخفی ہے, یا غیر حاضر ہے. اور کان من الغائبین میں مبالغہ کا صیغہ ہے, غائبین میں سے, یعنی کافی دیر سے غائب ہے. لیکن کافی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ کافی دیر سے غائب نہیں تھے, آدھا دن غائب تھے, یا 2-3 گھنٹے غائب تھے, یا کچھ دیر. فلم ارہ لغیبتہ, میں نے نہیں دیکھا کیونکہ غائب ہے. فلما تحققها, بس جب انہوں نے یقین کر لیا غیبت کا کہ وہ غائب ہے, موجود نہیں ہے. قال لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه, میں اس کو سخت عذاب دوں گا. اگر زیادہ دیر غیر حاضر رہا تو سخت تکلیف دوں گا, اور اگر بہت دیر غائب رہا تو لأذبحنه, پھر اس کو ذبح کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ جو غیر حاضر ہو جائے تو اس کو سزا دینی چاہیے, جو بھی مناسب سزا ہو وہ دینا چاہیے غیر حاضری پر. یہ بھی معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنے زبردست مشن پر ہدہد چل رہا ہے. زبردست مشن ہے اس کا, تبلیغ اور دعوت کے مشن پر. اور ہدہد کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی ادنا کو علم ہوتا ہے کسی چیز کا, دنیاوی چیز کا, اور اعلیٰ کو علم نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ بلقیس کا کیا حال ہے, اور ہدہد کو معلوم ہو گیا.
لأعذبنه عذابا تعذيبا شديدا. عذاب چونکہ عذاب لینے کو کہتے ہیں، یہاں مراد عذاب دینا ہے، اس لیے عذاب کی تفسیر تعذیبا شدیدا، عذاب دینا شدیدا. اب اس کی تفسیر یہ کی ہے بنتف ریشہ وذنبہ، کہ اس کے پروں کو نکالوں گا اور اس کی دم کو نکالوں گا، ورمیہ فی الشمس، اور اس کو دھوپ میں ڈالوں گا. ولا يمتنع من الحوام، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا من الحوام، کیڑے مکوڑوں سے. مصنف نے بہت سخت سزا تجویز کی. ہم یہ کہیں گے کہ لأعذبنه عذابا شديدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا بمفارقة النوع، اس کو اپنے ساتھیوں سے الگ کر دوں گا. وأحبسه في القفص، اور اس کو پنجرے میں رکھوں گا. یہ سزا کافی ہے. مصنف نے جو سزا تجویز فرمائی ہے حدیث میں تو ہے نہیں، یہ ذرا زیادہ سخت سزا ہے، اتنی سخت سزا نہیں ہونی چاہیے. او لأذبحنه، یا اس کو ضرور ذبح کروں گا اگر بالکل غیر حاضر رہا. معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے کہ ہدہد آدمی کا نام ہے، منکرین حدیث، ما ارى الہدہد، مسٹر ہدہد کو کہاں گیا؟ کہتے ہدہد آدمی کا نام ہے. اس سے پتہ چلا لأذبحنه، ذبح کا تعلق پرندوں کے ساتھ ہے. انسانوں کو بطور عقوبت ذبح نہیں کرتے، ان کو تلوار سے قتل کرتے ہیں. ذبح کرنا پرندے کے لیے ہوتا ہے عام طور پر. معلوم ہو کہ وہ پرندہ تھا، مسٹر ہدہد نہیں تھا. آپ تو نہ پڑھیں منکرین حدیث کی کتابیں، ہم نے بہت پڑھی ہیں، تو اس میں یہ سب تعویلات کرتے ہیں غلط غلط. ان کی باتوں میں کبھی کام کی بات بھی مل جاتی ہے جو حدیث و قرآن کے ساتھ موافق ہو، لیکن اکثر غلط باتیں ہوتی ہیں. او لأذبحنه، یا اس کو ضرور ذبح کروں گا. بقطع حلقومہ، اس کے حلق کو قطع کروں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ ضرور لائے گا میرے پاس اور پیش کرے گا بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل اپنے دفاع کے لیے. اپنے دفاع کے لیے دلیل لائے گا تو تب اس کو چھوڑوں گا. لیأتینی بنون مشددۃ مکسورۃ لیأتینی، یا او مفتوحۃ لیأتیننی، یلیہا نون مکسورہ، دو نون ہے، ایک مفتوح ایک مکسور. سلطان مبین یعنی صحیح عذر. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی غیر حاضری کے لیے صحیح عذر پیش کرے تو اس کو معاف کرنا چاہیے. یہ سلطان مبین. برہان بین ظاہر علی عذری. دیکھو مولانا سلیمان گانجی کی پرچی لائی، معاف ہو گئے جناب مولانا محمد صاحب. برہان بین ظاہر علی عذری، جو ان کے عذر پر ظاہر ہو، یعنی اس کی عذر کو بیان کرے. فمکث غیر بعید، فمکث پس دیر کی ہدہد نے، غیر بعید زیادہ دیر نہیں، لمبی مدت نہیں، دیر کی لیکن زیادہ دیر نہیں. مکثا مکثا، اور غیر بعید یعنی غیر زمان طویل، کیونکہ بعید طویل کے ساتھ بعید لازم ہے، جو طویل ہوگا وہ بعید ہوگا. یعنی یسیر من الزمان، اور بعید اس لیے ہے کہ میں کوئی زیادہ دور نہیں گیا تھا، بس پرندے کے لیے زیادہ دور نہیں ہے. یمن اس راستے سے ہم آ رہے تھے، یمن کے راستے سے، تو میں ذرا ہٹ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی بعض مقربین پر بعض ایسی چیزیں مخفی کرتے ہیں جو مخفی ہونے کی قابل نہیں. دیکھو یمن کی حکومت، بلقیس کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام پر مخفی رہی، حالانکہ وہ مخفی ہونے کی چیز نہیں تھی. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کا بیٹا کنویں میں مخفی رہا، حالانکہ قریب میں کنواں تھا، اور دور سے مصر سے ان کی قمیص کی خوشبو سونگ لی. حضرت سعدی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اشعار میں، وہ اشعار سنانے کے ہیں لیکن نہیں سنا سکتے.
اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا. مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو پرندوں کا منیٹر تھا، پرندوں کا جو منیٹر بڑا گدھ نسر، اس کو کہا تم تلاش کرو کہاں ہے. وہ اوپر اڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا. پھر جو پرندوں کا رئیس اعظم تھا، منیٹر تو کلاس کا ہوتا ہے اور رئیس اعظم ہوتا ہے مدیر المدرسہ، تو وہ جو ان کا عقاب تھا باز ایگل، مسٹر ایگل کو حکم دیا کہ آپ دیکھ لیں کہاں ہے. ایگل کو بہت اونچا اڑتا ہے. اس نے اوپر دیکھا اور جیسے دیکھا تو ہدہد آ رہا تھا. اس نے ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کرے، لیکن ہدہد نے کہا مجھ پر حملہ مت کرو، میرا قصہ سناؤ. پھر اس کو قصہ سنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غصے میں تھے. ہدہد نے کہا اے سلیمان علیہ السلام اذکر مقامک عند ربک، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے قیام کو یاد کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے. وسکن غضبہ، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر ہدہد نے اپنا قصہ سنایا کہ کیا ہوا. یسیرا من الزمان وحضر لسلیمان متواضعا، تواضع کے ساتھ برفع رأسہ، سر کو اٹھایا ان کے سامنے جیسے التجا کر رہا ہو. وارخاء ذنبہ، اور لٹکایا دم کو تواضعا. وجناحیہ، اور پروں کو بھی لٹکایا. فعفا عنہ، انہوں نے معاف کیا. اور ان سے سوال کیا عما لقی فی غیبتہ، کہ غائب ہونے کے وقت آپ نے کیا کس چیز سے ملاقات کی، کیا کیا دیکھا. فقال احطت بما لم تحط به، تو ہدہد کہنے لگا کہ میں نے احاطہ کیا بما لم تحط به، جس چیز پر آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا. احاطہ علم الشیء بجمیع جہاتہ، کسی چیز کو ہر جہت سے معلوم کرنا، اس کو احاطہ کہتے ہیں. تو میں نے ان معلومات پر احاطہ کیا جن معلومات پر آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی ادنا کو علم ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی علم میں ادنا کا بڑھنا، دنیاوی علم میں تلمیذ کا بڑھنا استاد سے مضر نہیں ہے، بلکہ دینی علم میں بھی شاگرد کا علم استاد سے بڑھ جاتا ہے. اطلعت علی ما لم تطلع علیہ، یعنی میں واقف ہوا اس پر جس پر آپ واقف نہیں ہوئے. ہدہد کتنا ہوشیار تھا، اس کو کہتے اجمال قبل التفصیل. شروع سے واقعہ نہیں سنایا، بلکہ فرمایا مجھے وہ معلومات حاصل ہو گئی جو آپ کے پاس نہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی تفصیل، پھر تفصیل شروع کر دی. جیسے کوئی سبق ہو لمبا چوڑا تو اس کا خلاصہ بیان کیا جائے کہ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے. خلاصہ پہلے بیان کرے یا بعد میں، کیونکہ یہاں خطرے کے وقت کا وقت تھا، اس لیے ہدہد نے خلاصہ پہلے بیان کیا تاکہ جان چھوٹ جائے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا شہر سے یا قبیلے سے، سبا شہر سے بنبأ یقین، یقینی قصہ اور یقینی خبر. سبأ منصرف اور سبأ غیر منصرف ہے. اگر منصرف ہو تو علمیت ہے اور تذکیر ہے، تانیث نہیں ہے. تذکیر کیوں ہے؟ بتاویل مکان، بتاویل بلد، یا بتاویل جدہم، ان کے جد کا نام سبا تھا. غیر منصرف ہو تو علمیت اور تانیث ہے.
تانیث بتاویل بلدتن یا بتاویل قبیلتن. قبیلتن بالیمن سمیت باسم جد لہم، اور اسی اعتبار سے صرفہ منصرف ہے. نبأ کہتے ہیں عظیم الشان قصے کو جو اس قصے کی اہمیت ہے. تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کو نبأ سناتا ہوں میں نے مچھر کو قتل کیا، اس کو نبأ نہیں کہیں گے. خبر یقین. انی وجدت امرأۃ، یہ ایک عجیب خبر ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا تملکہم جو ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، ان پر بادشاہی کرتی تھی. یہ ان کی ملکہ تھی جن کا نام بلقیس. ممکن ہے کہ بلن اور بلن لغت میں اس کے معنی ہے ہوشیاری اور چالاکی، اور قیس کے معنی اندازہ لگانا. اندازہ لگانے میں اور اسٹیمیٹ لگانے میں بڑی ماہر تھی. اگر اس کو زبردستی عربی بنائیں گے جیسے لوگ ناموں کے معنی پوچھتے ہیں تو یہ کہیں گے یعنی بہت ہوشیار عورت تھی. تو اس میں قابل تعجب چیزیں جو سنا رہے ہیں کہ قابل تعجب چیز میں نے دیکھی. ایک ہے عورت کی بادشاہی، دوسری چیز ہے کثرت اسباب اور سامان، تیسری چیز ہے اس کا تخت، اور چوتھی چیز ہے کہ اس تمام ہوشیاری کے باوجود مشرکہ ہے اس کا شرک. اوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی ہر چیز جو مملکت کے لیے ضروری ہو. آپ کو بتائیں کہ کل شیء استغراق عرفی، یعنی کل شیء تحتاج الیہ الملوک من الآلۃ والعدۃ، آلات والعدۃ اور سامان حرب، سامان جنگ. ولہا عرش عظیم، اور اس کے لیے تخت ہے عظیم، عظیم الشان، جس کا طول ہے 80 ذراع، جس کی چوڑائی ہے 40 ذراع عرض، اور جس کی اونچائی ہے یعنی ایک طول ہے ایک عرض ہے ایک اونچائی، اس کی اونچائی ہے 30 ذراع. مضروب من الذهب، اور وہ مضروب بنائی گئی ہے سونے اور چاندی سے. سونے اور چاندی اس پر لگائے گئے ہیں. مضروب کے معنی لگائے گئے. مقلل بالدر والیاقوت، مقلل جڑا ہوا ہے، مزین ہے. جاد مقلل اے محاط، احاطے کو کہتے ہیں. مقلل جڑا ہوا، اس پر احاطہ کیا ہے موتیوں نے، یاقوت احمر نے، زبرجد اخضر نے، یہ سب قیمتی پتھر ہیں، اور زمرد نے. وقوائمہ، اور اس کے پائے من الیاقوت الاحمر، یاقوت احمر میں سے ہیں. یاقوت احمر میں سے. میری جیب میں کئی یاقوت کی انگوٹھی ہوگی یا نہیں ہے پتہ نہیں، اسی جگہ رکھی ہو. یاقوت احمر یہ یاقوت کی ایک قسم ہے. اور زبرجد یہ بھی خاص قسم کا پتھر ہے اخضر. یہ انگوٹھی والے سب جانتے ہیں، ہمارے سامنے لایا جائے تو ہم بھی بہت جانتے ہیں، ہم بہت سے نہیں جانتے. اور زمرد علیہ 7 بیوت، اس کے اوپر 7 کمرے تھے، اور ہر کمرے یعنی 7 کمروں کے اندر اس کو بند کر دیا تھا، اور ہر کمرے میں باب مغلق، دروازہ بند تھا تاکہ کوئی وہاں نہ پہنچے. میں نے اس کو دیکھا، اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں شمس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو مزین کیا ہے ان کے لیے. فصدهم عن السبیل، تو حق کے راستے سے شیطان نے ان کو روکا ہے، طریق الحق کی. فهم لا يهتدون، پس وہ لا يهتدون الى الدین والتوحید.